بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری آف اسلامک ورلڈ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور واقعہ شق صدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد صرف 7 روز تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی جن کا نام سویبہ تھا، انہوں نے آپ کو 8 دن دودھ پلایا۔ یہ سویبہ وہی سویبہ ہیں جنہوں نے آپ کے چچا ابو لہب کو آپ کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی اور اس نے اس خوشی میں ان کو آزاد کر دیا تھا۔ سویبہ ہی نے آپ کے دوسرے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اس کے بعد خولہ بنت منذر نے اور پھر ایک دوسری عورت نے جو قبیلہ بنو سعد میں سے تھی، اور اس کے بعد 3 اور عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ اتفاق سے ان سب کا نام عاتقہ تھا۔ الغرض جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 1 ماہ کی تھی تو آپ کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ لے گئی۔ اس وقت عرب میں سخت قسم کا قحط تھا، بارش بند تھی اور صحرا میں کہیں سبزہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تمام ریگستان آگ کا تودہ بنا ہوا تھا، جس میں سوائے گرمی اور تپش کے کہیں پھل یا ہریالی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ابھی رواج کے مطابق قبیلہ بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش اور اجرت پر دودھ پلانے کی غرض سے صاحب دولت بچوں کی جستجو میں آئی ہوئی تھیں۔ انہی عورتوں میں ابو زدیب کی بیٹی حلیمہ سعدیہ بھی تھی، جو اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ہمراہ بھوکی پیاسی اور دبلی پتلی سواری پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہوئی۔ تقریباً سب عورتوں نے سرداران مکہ کے بچے لے لیے، لیکن صرف حضرت حلیمہ سعدیہ ہی باقی رہ گئی تھی، جن کو کوئی بچہ اپنی مرضی کے مطابق نہ مل سکا۔ بالآخر حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی خبر ملی کہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کو بھی دایا کی ضرورت ہے، لیکن بچے کے سر سے کئی ماہ پہلے اپنے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ بچے کے والد انتقال کر چکے ہیں، شاید مجھے اپنے کام کی پوری اجرت بھی ملے یا نہ ملے۔ کافی دیر سوچ و بچار کے بعد اور اپنے خاوند کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد وہ حضرت بی بی آمنہ کے گھر روانہ ہو گئی۔ یہاں آ کر دیکھا تو بچے کی چمکدار پیشانی سے ایک ایسا نور جلوہ گر ہے جو ہر واقف و ناواقف کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا داد حسن نے بی بی حلیمہ کو بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی برکت سے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی خشک چھاتی بھی دودھ سے لبریز ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کے رضائی بھائی کو بھی ایک عرصے کے بعد سیر ہو کر دودھ پینے کا موقع ملا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم سب گھر والوں کو کئی دن کا فاقہ تھا، جس کے سبب کئی دن تک سکون سے سو نہ پائے تھے۔ ہمارے پاس صرف ایک بکری تھی جس کے تھن بھی فاقوں کے سبب خشک ہو چکے تھے۔ آپ کی آمد کی برکت سے اس دبلی پتلی اور خشک تھنوں والی بکری نے بھی اتنا دودھ دیا کہ ہمارے گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور ہم سب نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات آرام سے سوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس سواری پر مکہ آئی تھی، اس کی حالت یہ تھی کہ وہ کمزوری کی وجہ سے مار کھانے کے باوجود پاؤں گھسیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتی تھی، لیکن جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے تو اب گویا اس کی چال ہی بدل گئی تھی اور وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ دوسری عورتیں پیچھے سے آواز لگاتی کہ اے حلیمہ آہستہ چلو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن دائی حلیمہ کی سواری باغ کھینچنے کے باوجود بھی سب سے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔
عرب کا قحط جس نے اہل عرب کے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے وہ بھی رفع ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں میں وہ برکت ہوئی کہ پورا قبیلہ حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد ہر صاحب مویشی اپنے چرواہے کو تاکید کیا کرتا کہ اسی جنگل میں بکریاں چراؤ جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ صبح کو بھوکی پیاسی جنگل میں جاتی ہیں اور شام کو پیٹ بھری اور دودھ سے لبریز ہو کر واپس آتی ہیں۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور بڑھنے کا عمل دیگر بچوں کی مثل نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینے اشارہ کرنے لگے، تیسرے مہینے آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے اور چوتھے مہینے اٹھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، پانچویں مہینے دیوار سے ہاتھ لگا کر ایک دو قدم چل لیتے تھے، چھٹے مہینے آپ خرامہ خرامہ چلنے لگے، ساتویں مہینے تیز رفتاری پیدا ہو گئی، جبکہ آٹھویں مہینے آپ دوڑنے لگے، نویں مہینے گفتگو فرمانے لگے، جبکہ 10ویں مہینے فصیح اور دل آویز گفتگو فرمانے لگے، جب 11 ماہ کے ہوئے تو باتوں کا دانش مندانہ جواب دینے لگے اور تیر کمان چلانے لگے، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 1 سال ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کئی درجہ بڑے لڑکوں سے زیادہ طبی جرت اور دلیرانہ قوت کے مالک بن گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کوئی چیز بغیر بسم اللہ کے نہیں پکڑی۔ عہد طفولیت میں بھی آپ نے کبھی بستر پر بول و براز نہ فرمایا اور نہ ہی کبھی کھیل کود میں مشغول رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پہلے روز میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دائیں چھاتی کا دودھ پلایا اور بائیں طرف کا اپنے بیٹے مسرود کے لیے چھوڑ دیا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس دن کے بعد میرے منصف مزاج بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے حصے سے زیادہ دودھ نہیں پیا۔ 2 سال مکمل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دودھ چھڑایا گیا اور تیسرے سال حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئی۔ حضرت حلیمہ سمجھ چکی تھی کہ میرے گھر کی تمام خیر و برکت کا راز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی کے سبب ہے، اس لیے انہوں نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ کچھ عرصہ مزید اپنے نور نظر کو میرے پاس رہنے دیں۔ مکہ میں اس وقت چونکہ جان لیوا وبا تھی، اس لیے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ کے پاس دوبارہ بھیجنا ہی مناسب سمجھا۔ اس طرح سے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوشی خوشی دوبارہ واپس اپنے قبیلے کی طرف لوٹ گئی۔ 3 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی حلیمہ سے اصرار کر کے اپنے بھائی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ اسی دوران وہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ خوف زدہ ہو گئی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں موجود تھے تو وہاں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر لٹایا اور سینہ مبارک چاک کیا۔ اس دوران آپ کے خون مبارک کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا دل مبارک نکال کر صاف کیا اور وہ سیاہ خون جو بنی آدم میں زمانہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پشت در پشت چلتا آ رہا تھا اور در حقیقت گناہ کی وہی بنیاد ہے، اسے نکال باہر پھینکا۔ اس کے بعد آپ کے دل مبارک کو معرفت و نبوت کے نور سے بھر کر اپنی جگہ واپس رکھ دیا اور سینہ مبارک کو پھر سے ٹانکے لگا کر جوڑ دیا، جس کے نشانات ایک لمبے عرصے تک آپ کی گردن مبارک سے لے کر ناف تک باقی رہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا جس کا نام مسرود تھا اور البدایہ والنہایہ میں ان کا نام عبداللہ بھی آیا ہے، وہ نہایت خوف زدہ ہو گیا۔ وہ کانپتا اور دوڑتا ہوا ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا
اماں جلدی دوڑو، دیکھو میرے قریشی بھائی کو سنسان میدان میں 2 سفید پوش آدمیوں نے پکڑ لیا اور جنگل میں لٹا کر ان کا پیٹ مبارک چاک کر دیا ہے۔ یہ وحشت ناک خبر سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کے ہمراہ دوڑتی ہوئی اس جانب روانہ ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ روتی جا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ ہائے افسوس، میں لٹ گئی، میں مکہ جانے کے قابل نہ رہی، اب آمنہ کو کیا جا کر منہ دکھاؤں گی۔ اتنے میں ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، جو بالکل درست حالت میں ایک درخت کے نیچے جلوہ فرما تھے۔ حضرت بی بی حلیمہ نے دوڑ کر آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور چومنے لگی، اور اس کے بعد اپنے شوہر حارث کے مشورے سے یہ طے کر لیا کہ اب حضرت عبد المطلب کی یہ امانت ان کے حوالے کر دینی چاہیے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 4 برس کی تھی کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے کر آ گئی۔ انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شک صدر کا وہ خوفناک واقعہ سنا کر درخواست کی کہ اب آپ اپنے نور نظر کو مجھ سے لے لیجئے اور مجھے واپس جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضرت بی بی آمنہ یہ سارا واقعہ سن کر مسکرائیں اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں کہ اس ذیشان ہونہار بچے پر آسیب یا جنوں کا اثر نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو 1000 اونٹنی اور 50 رطل سونا حق کے خدمت گزاری میں بطور انعام دے کر نہایت عزت و اکرام کے ساتھ رخصت فرما دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ تاریخ کی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بروقت پہنچ سکیں۔ بہت جلد آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔